پلیز سلیمان ایسا نہ کریں، مجھے پیریڈس ہے، سینیا نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ سینیا اپنے اور سلیمان کے نکاح کو نہیں مانتی تھی، لیکن سلیمان نے زبردستی کرتے ہوئے بغیر رخصتی کیے اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے آیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانی تھی؟ میں رشتے سے انکار کر چکی ہوں۔ تم بیوی ہو میری، زبردستی ہی صحیح، دادا جان نے نکاح کروایا ہمارا۔ لیکن سینیا کو اچانک سے پیریڈس ہو گئے۔ اس کی بات سنتے سلیمان کی نظریں بھٹکتے ہوئے سینیا کی دھڑکنوں پر رکی۔ اس نے اسے سوتے ہوئے اٹھایا تھا۔ سینیا نے برا نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں صاف واضح ہو رہی تھیں اور ان کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہوئے دیوانہ ہوا تھا اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سلیمان، سینیا اس کے بالوں کو پکڑے زور سے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ سلیمان بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے سینیا کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹنے والے انداز میں گھر لایا تھا۔ وہ جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوٹل میں تھی، سلیمان جو اپنی بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، تبھی وہاں اسے زور زور سے ہنستی ہوئی لڑکیوں کی آواز سنائی تھی۔ پورا ہوٹل ان لڑکیوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ سلیمان نے بھی ناگواری سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا تو ان میں بیٹھی سینیا کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے اثرات صاف واضح تھے۔ وہ میٹنگ چھوڑ کر سینیا تک گیا تھا اور وہ جو بے ہنگم کہکا لگا رہی تھی، اس کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی تک لے آیا۔ سلیمان بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سلیمان نے ایک نظر سینے کے لباس پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ اس کا غصہ سوانے پر تھا۔ گاڑی خانہ اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلا اور سینیا کا ہاتھ تھامے اسے بھی گھر کے اندر لے کر آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا کہ وہ مشکل سے گرتے ہوئے بچی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بےہودگی ہے یہ؟ آج کے بعد تم کسی کے ساتھ بھی باہر نہیں جاؤ گی۔ اور تم کس کی اجازت سے ہوٹل گئی تھی؟ انگلی اٹھائے اسے باز پرس کرا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے باز پرس کرنے والے؟ میں اپنے باپ کی اجازت سے ہوٹل گئی تھی اور آپ نے وہاں آ کر جو تماشا لگایا، مجھے کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ سینیا، ٹھیک اس انداز میں تم سلیمان سے بات کر رہی ہو؟ اما سائیں، بس اب میں مزید ان کی دادا گیری برداشت نہیں کروں گی۔ نہ جانے کس بات کا روپ چلا دیں گے، پر ہر وقت بس ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنے الفاظ سے مجھے کچا چبا جائے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بڑا ہے وہ تم سے۔ سلیمان بیٹا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ سلیمان اپنے خون آلود آنکھوں سے سینیا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں ان سے معافی مانگ رہی ہیں؟ سینیا نے اپنی ماں کے جوڑے ہاتھ تھامے ہی تھے کہ تبھی زلیخا بیگم نے سینیا کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اونچی آوازیں سنتے ہوئے سلیمان کے والدین شفیق صاحب اور رخسانہ بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ سینیا سلیمان کے چچا کی بیٹی تھی۔ سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ سلیمان جانا مانا بزنس مین تھا، جبکہ سینیا ابھی یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، مگر سینیا کو ہمیشہ سے سلیمان سے نفرت محسوس ہوتی۔ اس کو سلیمان کا حاکمانہ رویہ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ سلیمان ہمیشہ اس پر ہی کیوں روب جھاڑتا ہے، ہر وقت اس پر ہی کیوں پابندیاں لگاتا ہے۔ گھر میں اور بھی لڑکیاں تھیں، مگر وہ کسی اور کو اپنا پابند نہیں بناتا، اور جب وہ ماں باپ سے اسے شکایت کرتی تو سب یہی کہہ کر خاموش کرواتے تھے کہ وہ تم سب سے بڑا ہے۔ سلیمان، سینیا سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ اما سائیں، آپ نے ان کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا؟ یہ تھپڑ تمہیں بہت پہلے پڑ جانا چاہیے تھا، تم تو اس حال میں نہ ہوتی، بیوقوف لڑکی۔ کیا ہو گیا زلیخا، جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ آپ دیکھ رہی ہیں نا یہ کتنی بد زبان ہو گئی ہے، کس طرح زبان چلا رہی ہے سلیمان کے آگے۔ چھوڑو، بچی ہے، بھی سمجھ جائے گی۔ سینیا تو ابھی خاموشی سے بس اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں، آپ کسی اور کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ ابراہیم صاحب جو ابھی عشاء کی نماز ادا کر کے کمرے سے باہر نکلے تھے، سامنے لگے تماشے کو دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں آپ سے کہتی رہی ابا جی کہ سینیا کو اس رشتے کی حقیقت بتا دیں، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی بچی ہے، پڑھ لینے دو، پھر بتانا۔ دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ سینیا اپنی ماں کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ اما صاحب، کس رشتے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کے پاس گئی۔ اسی رشتے کی بات کر رہی ہوں جو تمہارے دادا جان نے بچپن میں سلیمان سے جوڑا تھا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس نے سینیا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ
جو وہ کہہ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا ایک ڈراؤنا خواب؟ زینیہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ سلیمان کا جو تب سے سانس اٹکا ہوا تھا وہ بس مشکل سے بحال ہوا تھا۔ اس نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چچینا، آپ کو اس طرح اس رشتے کی حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی۔ آج نہیں تو کل یہ حقیقت اس کے سامنے آنی ہی تھی اور اس کا رد عمل ایسا ہی ہونا تھا۔ ابراہیم صاحب کی بات پر سب نے گہرا سانس لیا۔ ابراہیم صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے۔ زینیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ابراہیم صاحب چاہتے تھے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی اولادوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ زینیہ اور سلیمان کا نکاح کر دیں گے، مگر زینیہ بہت چھوٹی تھی جب اس کا نکاح سلیمان سے ہوا تھا۔ شاید وہ اس وقت نکاح کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی۔ تبھی ابراہیم صاحب کے کہنے پر پورے گاؤں والوں میں یہ بات طے ہوئی کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ اب تک سب ابراہیم صاحب کے کہنے پر ہی چل رہے تھے، لیکن آج والے واقعے نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر سلیمان ابھی بھی صوفے پر بیٹھا زینیہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، یقیناً زینیہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے برداشت نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور زینیہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا جب وہ زینیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ زینیہ جو تکیے میں منہ دیے روتے روتے بے سود ہو گئی تھی، اسے معلوم ہی نہ ہو سکا وہ اس انداز میں سوئی تھی کہ سلیمان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلیمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح کی کشش ایسی تھی کہ وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ زینیہ، آنکھیں کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ زینیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ زینیہ اس سے اپنے دل کی بات کرے، مگر زینیہ جو ناراض ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ زینیہ، میری بات سنو۔ زینیہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے سلیمان کو بیٹھا دیکھ کر وہ ایک دم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آج میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کس کی اجازت سے آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ تمہارے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تم بیوی ہو تم میری۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ آپ نے کیا سوچا تھا کہ سب کہیں گے کہ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے تو مان لوں گی؟ جب مجھے یہ رشتہ قبول ہی نہیں تو پھر نکاح کیسا؟ ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ بات زینیہ نے صرف سلیمان کو خود سے پسند کرنے کے لیے کی تھی تاکہ وہ اسے طلاق دے دے۔ سلیمان نے یہ بات سنی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے بے یقینی سے زینیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ کیوں نہیں کر سکتی میں آپ کے ساتھ ایسا؟ یہ میرا دل ہے، میری زندگی ہے، مجھے کسی کے ساتھ گزارنی ہے، یہ میں طے کروں گی، آپ نہیں۔ اور رہی بات بچپن کے نکاح کی، تو کون سا دور ہے آج کا جس میں بچپن کے نکاح کو قبول کیا جاتا ہے؟ اور ہاں، آپ میرے کمرے سے چلے جائیں اور آج کے بعد کبھی میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں بہت جلد اس نام نہاد رشتے کو ختم کر دوں گی اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی اس رشتے سے۔ تبھی سلیمان کا ہاتھ اٹھ کر زینیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری جرأت کیسی اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی؟ میں تمہاری زبان کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ زینیہ کے کمرے میں رکا نہیں بلکہ غصے سے تن فن کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ مسلسل اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، مجھے اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرے میں اسے حاصل کر لوں گا۔ سلیمان کے سر پر جیسے جنون سوار تھا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ تو ٹھیک ہے میں زینیہ، اگر کبھی سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑے گی، مگر میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی کسی اور کے لیے، کبھی بھی نہیں۔ وہ پرسکون ہو کر سو چکا تھا، مگر زینیہ، اس کے دل میں تو جیسے ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، میں آپ کو کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دھمکی مجھ پر اثر کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ نہیں مانتی میں اس نکاح کو۔ وہ بھی کچھ سوچے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ دونوں طرف ایک الگ الگ آگ بھڑک رہی تھی، نہ جانے کب اب کون اس میں جل کر راکھ ہونے والا تھا۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف نفرت، ایک طرف جنون تھا تو دوسری طرف جلال۔ اگلی صبح زینیہ یونیورسٹی سے چھٹی کے وقت باہر نکلی تو سامنے ہی سلیمان کو کھڑا پایا۔ ڈرائیور نہیں آیا کیا آج؟ زینیہ نے کچھ اکھڑے لہجے میں سلیمان سے پوچھا۔ ظاہر ہے اگر آیا ہوتا تو یقیناً میری جگہ ڈرائیور ہی ہوتا۔ سلیمان کی بات پر زینیہ ایک دم گڑبڑا گئی۔
نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں صرف اتنا پوچھ رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سلیمان خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے چہرہ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ اب تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، کوئی بزنس پرنس چارمنگ نہیں آئے گا تمہیں لے جانے کے لیے۔ اب جلدی چلو، مجھے آفس کے کام سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی روتی ہوئی سلیمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سیدھا اسے فارم ہاؤس لے آیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کے آئے ہیں مجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھی ایک دم پریشان ہو۔ بہت پر سے نکل آئے ہیں تمہارے پاس، وہی ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ سینیا نے بے یقینی سے سلیمان کی طرف دیکھا۔ اوف، پلیز سلیمان ایسا نہ کرے، مجھے پیریڈس ہیں، سینیا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ سینیا اپنے اور سلیمان کی نکاح کو نہیں مانتی تھی، لیکن سلیمان زبردستی کرتے ہوئے بغیر رخصتی کے اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے آئے۔ آپ کی ہمت کیسے مجھے یہاں لانے کی؟ میں اس رشتے سے انکار کر چکی ہوں۔ تم بیوی ہو میری، زبردستی ہی صحیح، دادا جان نے نکاح کروایا ہمارا۔ لیکن سینیا کو اچانک سے پیریڈز ہو گئے۔ اس کی بات سنتے ہی سلیمان کی نظریں بھٹکتے ہوئے سینیا کے دھڑکنوں پر رکی۔ اس نے اسے سوتے ہوئے اٹھایا۔ سینیا نے برا نہیں پہنی ہوئی تھی، اس کی دھڑکنیں صاف واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہوئے دیوانہ ہوا اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سلیمان، سینیا اس کے بالوں کو پکڑے زور سے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلیمان جس کے سر پہ بھوت سوار تھا، اس کی نگاہ جیسے ہی سینیا کی آنکھوں کی طرف گئی تو وہ ایک دم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سینیا، کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ میری قربت سے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے؟ کیا میں تمہیں بالکل پسند نہیں؟ سینیا ایک دم خاموشی سے چھت کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ سلیمان اپنا سر پکڑ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس رشتے کو اتنا ناپسند سمجھو گی، جبکہ میری مکمل کوشش تھی کہ میں تمہیں ہر طریقے سے اس رشتے کے لیے تیار کروں، مگر میں غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی وہ سینیا کی طرف مڑا، مگر وہ بے سود بغیر آنکھیں جھپے مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سینیا، تم ٹھیک ہو؟ سلیمان کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، اس نے سینیا کے چہرے پر تھپتھپایا، مگر سینیا بالکل ساکت۔ سلیمان کے پیروں تلے زمین نکل آئی۔ وہ جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھائے اسپتال لے گیا۔ وہ جیسے ہی اسپتال پہنچا، ڈاکٹر نے اس کا جلدی سے معائنہ کیا۔ مسٹر سلیمان، ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر، یہ میری بیوی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تھا میں اسپتال کو آگ لگا دوں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر سلیمان، جذباتی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے، تبھی ان کا برین ہیمریج ہوا ہے۔ سلیمان کو لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ دعا کریں کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش میں آ جائے، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ نہیں ڈاکٹر، خدا کے لیے اسے بچا لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مجھے پہلے کر رہا تھا، اس اسپتال کو آگ لگانے کی بات کر رہا تھا، اب وہ ڈاکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا۔ مسٹر سلیمان، پریشان مت ہو، بس دعا کریں اللہ انہیں نئی زندگی دے۔ خیر میں جب سب کو معلوم ہوا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے کچھ بھی مت بتانا، مگر تمہاری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہی ہیں اپنی بیٹی کی حالت؟ سلیخا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے، وہ جیسے کہے کہ میں ویسے کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر تو ابراہیم صاحب بھی اپنے ارادے سے بدل گئے۔ سلیمان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرے ساتھ باہر آؤ۔ سب جو وارڈ میں کھڑے تھے، ابراہیم صاحب کی بات پر سلیمان کے دل کو کچھ ہوا۔ یا اللہ، دادا جان آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو میرے لیے قابل قبول نہ ہو، قبول کرنا ممکن ہو، ناممکن بالکل۔ وہ خاموشی سے ابراہیم صاحب کے ساتھ باہر گیا۔ جی دادا جان، بچے کی حالت دیکھ رہے ہو کہ کیسی ہو گئی ہے، کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سلیمان نے اپنی نظریں چرائیں۔ سلیمان، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے دادا جان۔ اور پھر سلیمان نے سب حقیقت بتا دی کہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ سینیا ہوتی تو یقیناً وہ بھی سچ ہی بتاتی۔ ابراہیم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنی بڑی بیوقوفی کرو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہاری بیوی ضرور تھی، مگر ابھی تم لوگوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اسے کچھ وقت تو دیتے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ پہلے ہی نہ جانے کے صدمے میں تھی۔ اس پر تم نے یہ سب، مجھے افسوس ہو رہا ہے آج تم کو اپنا خون کہتے ہوئے۔ دادا جان، خدا کے لیے ایسا مت کہیے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، شرمندہ ہوں۔ اس پر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں بالکل ہمت چھوڑ دوں گا۔ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں ڈر گیا تھا کہ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گی تو میں کیا کروں گا، اس لیے بس۔ تب ابراہیم صاحب نے سلیمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اور اس کے گھر والے تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کریں گے، اور مجھ سے کسی رحم دلی کی امید مت رکھنا۔ میں تمہارے ساتھ ویسے ہی سختی سے پیش آؤں گا جیسے باقی سب کے ساتھ آتا ہوں۔
سلیمان کے کندھے جھکے ہوئے تھے. آج وہ بزنس ٹائکون اپنے کندھے جھکائے اپنی محبت کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. تبھی دور کہیں اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی. وہ کھڑا ہوا اور بے ساختہ مسجد کی طرف چل پڑا جو اسپتال کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھی. اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے آخری مرتبہ نماز کب ادا کی. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو اسے لگا جیسے اس کے وجود میں ایک عجیب سا کرنٹ دوڑ گیا. مغرب کی نماز کا وقت تھا. سب قطار بنائے کھڑے تھے. وہ بھی اس قطار میں شامل ہو گیا. یہ شکر تھا کہ اسے بھی ابھی تک نماز ادا کرنے کا طریقہ بھولا نہیں تھا. اس نے خاموشی سے نماز ادا کی اور پھر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ چاروں قطار رونے لگا. آس پاس کے سب لوگ اسے بچوں کی طرح روتا ہوا دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے. تبھی امام مسجد اس کے پاس آئے. کیا بات ہے؟ اس طرح رونے کی وجہ جان سکتا ہوں کیا؟ وہ جو رو رہا تھا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا. اس نے امام مسجد کی طرف دیکھا. او میری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. آپ دعا کریں نا. آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. مسجد میں اذان دلواتے ہیں. اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا. آپ دعا کریں میری بیوی ٹھیک ہو جائے. وہ مجھ سے میری سینے کو نہ چھینیں. امام صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. تمہاری محبت سچی ہے تو بے فکر رہو. وہ تمہاری ہی ہے اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی. میں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا. میں اس کا بہت خیال رکھوں گا. بس ایک مرتبہ وہ ٹھیک ہو جائے. وہ جو کہے گی میں وہی کروں گا. وہ ٹھیک ہو جائے گی مگر تمہیں اپنے وعدے پہ قائم رہنا پڑے گا. وہ جو کہے گی تمہیں وہی کرنا پڑے گا. وہ دعا مانگ کر جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا سامنے ابراہیم صاحب کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوا. دادا جان آپ یہاں؟ ہاں تمہیں بتانے آیا تھا کہ زینیہ کو ہوش آ گیا. سلیمان کو لگا کہ اسے دوبارہ ایک زندگی مل گئی. کیا اس کو زندگی میں جنت کی نوید سنا دی گئی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی. اس کی آنکھوں سے آنسو صاف ہو گئے. وہ جلدی سے بھاگنے والے انداز میں اسپتال پہنچا. کمرے کے باہر کھڑا ہوا اس معصوم سے لڑکی کو مشینوں میں جکڑے ہوئے دیکھ رہا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہو مگر دل بھی بے قرار تھا. اس لیے خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا. سامنے نگاہ اس معصوم پر پڑتے اور سلیمان کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی. وہ پل بھر میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ زینیہ نے اسے دیکھ کر کوئی ری ایکشن نہیں دیا. وہ بالکل خاموش تھی. سب کمرے سے باہر جا چکے تھے. سلیمان دور کھڑا اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. زینیہ نے ایک نگاہ سلیمان کی طرف ڈالی. سلیمان آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا. اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. زینیہ سلیمان کو یوں روتا ہوا دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی. آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ نہ جانے کیوں زینیہ کو بھی اس کا رونا بے چین کر رہا تھا. میں بہت برا ہوں. میں مانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں مگر تم تو اچھی ہو نا. مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا. تم جیسے کہو کہ میں ویسے ہی کروں گا. تم نہیں چاہتی نا میرے ساتھ رہنا. مت رہو. میں ساری زندگی تمہارے نام پر بیٹھا رہوں گا. بس مجھے چھوڑ کر مت جانا. میرے نام سے اپنا نام الگ مت کرنا. مجھے کبھی طلاق یا خواہش مت کرنا. باقی ساری زندگی تم جس طرح کہو میں ویسے ہی گزارنے کو تیار ہوں. زینیہ نے اس مرد کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے اس کے سامنے اس پر حاوی ہوا تھا. مجھے خود کو دیکھنے سے مت روکنا. میں سب کچھ کروں گا تمہاری خوشی کی خاطر. ہر وہ کام جو تم چاہتی ہو. وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور زینیہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا. نہ جانے آج کیوں پہلی مرتبہ زینیہ کا دل چاہا کہ سلیمان اس سے دور ہو جائے. اس سے پہلے زینیہ کچھ کہتے سلیمان واپس اس کی طرف مڑا. ایک آخری خواہش. کیا میں تمہارے ماتھے کا بوسہ لے سکتا ہوں اگر تم اجازت دو تو؟ وہ حسرت بھری نگاہوں سے زینیہ کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے آگے قدم بڑھانے پر زینیہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی. اس کا دل تو جیسے آج پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا. تبھی وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے اس کی نگاہ اس کے ہونٹوں پر گئی تھی جو ابھی بھی کانپ رہے تھے. اور پھر وہ بغیر اجازت ایک آخری مرتبہ چھوٹی سی جسارت کر کے کمرے سے باہر نکل آیا. زینیہ جو ابھی تک اپنا سانس روکے بیٹھی تھی اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی سلیمان کمرے میں نہ پا کر اس نے گہرا سانس لیا. اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی. لیکن ابھی وہ اس رشتے کو وقت دینا چاہتی تھی. سلیمان کو وقت دینا چاہتی تھی. اس لیے خاموشی سے اس رشتے کو نبھانے کی اس نے ٹھان لی تھی. وہ روز یونیورسٹی جا رہی تھی اور روز وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی جاتی. سلیمان بیٹا آتے ہوئے زینیہ کو تو لے آنا. ڈرائیور گھر پر نہیں ہے. وہ رات میں آئے گا. اب کہاں وہ بسوں کے دھکے کھاتی بھی رہے گی. تم لے آؤ گے نا؟ زلیخا بیگم سلیمان سے درخواست کر رہی تھی. جی چچی جان آپ فکر مت کریں میں لے آؤں گا. وہ خاموشی سے گاڑی کے باہر کھڑا ہوا کہ تبھی زینیہ اور اس کی سہیلیاں باہر نکلی. زینیہ یہ کون ہے؟ یہ میری کزن ہے. یار تمہارا کزن تو کتنا ہینڈسم ہے. زینیہ پلیز پلیز میری اس کے ساتھ دوستی کروا دو.
کسی ایک سہیلی اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ سینئر کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے خود سے سلیمان کی طرف دیکھا۔ آخر کیا ضرورت تھی یہاں پر آنے کی؟ وہ نہ آتا تو اس کی سہیلی اس کو دیکھ کر ایسا نہیں کہتی۔ سینئر گاڑی میں بیٹھو۔ سلیمان نے اس کے چہرے پر تیرتی بوکھلاہٹ اور غصے کو محسوس کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی سہیلی سدرا جو ابھی تک سلیمان کی شخصیت کی سحر میں جکڑی کھڑی تھی، اسے زبردست سے سینیا کا بازو ہلایا۔ یا اللہ سینیا، تم اتنی خوش قسمت ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اتنے ہیںڈسم کزن کو اب تک چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ سینیا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اسے سدرا کا ہاتھ جھٹکنے والے انداز میں پیچھے کی اور سلیمان کو گھورتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سلیمان نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ سدرا کو آداب کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھل گیا۔ گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی، سینیا غضب جواب دیا۔ اب کس نے کہا تھا یہاں گاڑی کھڑی کرنے کو؟ اور وہ بھی اس طرح باہر نکل کر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری یونیورسٹی کے سامنے تماشا بنانا ضروری ہے آپ کے لیے؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چڑچڑاہٹ اور غصہ واپس آ چکا تھا، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی جھجک اور دباؤ بھی شامل تھا جو پچھلے کچھ دنوں کے واقعات کا نتیجہ تھا۔ سلیمان نے گاڑی کا آئینہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے زینیا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموش رہا جس نے زینیا کا پراسرار غصہ بڑھا دیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں سلیمان بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی کا لفظ نکلتے ہی سلیمان کا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہو گیا۔ گاڑی اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے رکی۔ سینیا ڈر کر ڈیش بورڈ کو تھام گئی۔ سلیمان نے اپنی سمت زینیا کی طرف موڑی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے ایک ایسا تاثر تھا جس نے زینیا کو اپنی جگہ جمنے پر مجبور کر دیا۔ آج کے بعد مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ الفاظ مت کرنا استعمال۔ سلیمان کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، مگر ایک ایسی چٹان جیسی سختی تھی جس سے زینیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اور رہی بات تمہاری سہیلیوں کی، تو مجھے تمہاری فکر تھی، اس لیے میں گاڑی سے باہر نکل کر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری نظر میں میرا تم سے ملنے آنا بھی ایک تماشا ہے۔ ہاں تماشا ہی تو ہے، سینیا نے نظر چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل اندر ہی اندر اسپتال والے اس منظر کو یاد کر کے پگھل رہا تھا جب سلیمان اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر رویا۔ آپ بدل نہیں سکتے سلیمان صاحب، آپ کی فطرت میں ہی روپ چھاڑنا لکھا ہے۔ سلیمان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے یاد رکھا تھا کہ جو وعدہ اس نے اسپتال کی مسجد میں اللہ اور امام صاحب سے کیا تھا وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کیا، گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور خاموشی سے خان ہاؤس کی طرف بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر سینیا سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل و دماغ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کے دل میں پچھلے روح کی تلخی اور خاموش کے خوفناک رات کی یاد تھی، اور دوسری طرف اسپتال میں سلیمان کی وہ التجا، وہ آنسو اور وہ عاجزی جو کسی مغرور انسان میں سوچنا بھی ناممکن تھی۔ کیا کوئی انسان اتنی جلدی بدل سکتا ہے؟ اس نے تھکے پر سر رکھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ کیا یہ صرف مجھے حرام کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے؟ تبھی کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سینیا بیٹا، میں اندر آ جاؤں؟ سلیقہ بیگم کی آواز تھی۔ سینیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے کپڑے درست کیے۔ جی اماں آ جائیں۔ سلیقہ بیگم کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گرم دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ وہ آئی اور زینیا کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے پیار سے زینیا کے ماتھے کو چھوا جیسے وہ اب بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں ان کی بیٹی کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ کیسی پڑھائی چل رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک چل رہی ہے اماں، زینیا نے مختصر جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ سلیقہ بیگم نے کچھ دیر خاموشی سے اپنی اکلوتی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، پھر انہوں نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زینیا، میں جانتی ہوں کہ تم ہم سے اور خاص طور پر سلیمان سے ناراض ہو، مگر بیٹا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں ہماری محبت تھی، لیکن طریقہ غلط تھا۔ زینیا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اماں سائیں، آپ کو لگتا ہے کہ محض ایک بتائے بغیر کیے گئے نکاح کو مان لینا اتنا آسان ہے؟ میرے جذبوں کی، میری پسند ناپسند کی کوئی قیمت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بیٹا، زلیخا بیگم نے نرمی سے کہا، اسی لیے اب تمہارے دادا جان اور سلیمان دونوں نے طے کیا ہے کہ تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ سلیمان خود تمہاری منظوری کا منتظر ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اسپتال سے واپس آنے کے بعد اس نے تم سے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا؟ زینیا خاموش رہی۔ زلیخا بیگم کا اشارہ بالکل درست تھا، سلیمان واقعی بدل رہا تھا، یا کم از کم وہ خود کو بدلنے کی شدید کوشش کر رہا تھا۔ دودھ پی لو، آرام کرو۔ زلیخا بیگم نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے اٹھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رکی اور مڑ کر بولی، ایک بات یاد رکھنا زینیا، مرد کا غرور ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا، مگر اگر کوئی مغرور مرد تمہارے سامنے جھک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تم سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں۔
یہ جملہ سینے کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ زلیخا بیگم کے جانے کے بعد وہ الفاظ اس کے کمرے میں گونجتے رہے۔ اگلے چند دن خان ہاؤس میں ایک عجیب سا سکوت چھایا رہا۔ سلیمان اپنے بزنس کی مصروفیت میں ڈوب چکا تھا، مگر اس کی ہر حرکت، اس کا ہر عمل سینے کے ارد گرد ہی گھومتا تھا۔ وہ صبح سینے کی یونیورسٹی جانے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جاتا تھا تاکہ اسے ناگوار نہ گزرے، مگر وہ ڈرائیور کو سخت ہدایت دیتا کہ سینے کو کہیں رکنے نہ دیا جائے اور ہر وقت اس کی حفاظت کا دھیان رکھا جائے۔ شام کو جب وہ واپس آتا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ سینے نے محسوس کیا کہ سلیمان اب اسے نظریں ملانے سے بھی کتراتا تھا۔ وہ جب بھی ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ ہوتی، سلیمان کی نظریں برتنوں پر یا دادا جان کی طرف ہوتی۔ وہ جسے چھونے اور حاصل کرنے کے جنون میں حدیں پار کرنے چلا تھا، اب ایک اجنبی کی طرح رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ بات سینے کے لیے حیران کن بھی تھی اور ایک حد تک بے چین کر دینے والی بھی۔ انسان فطری طور پر اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے جو اسے ملنا بند ہو جائے۔ ایک شام آسمان پر کالے گھنگھور بادل چھائے ہوئے تھے، ایک تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ خانہ اس کے بڑے سے لان میں پھول اور پودے تیز ہوا کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ سینے کو بارش ہمیشہ سے پسند تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی بارش کے قطرے اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر نیچے لان میں پڑی۔ سلیمان بارش میں بھیگتا ہوا اپنی گاڑی سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا اور اس کا کوٹ اس کے بازو پر لٹک رہا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں تھیں اور اس کے قدموں میں وہ ہمیشہ والی تیزی نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے لان کے بیچ میں آ کر ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور سیدھا سینے کے بالکنی کی طرف دیکھا۔ سینے کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ وہ چاہتی تو فوراً پیچھے ہٹ جاتی، مگر اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ بارش کے پانی میں سلیمان کا چہرہ تر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی بے پناہ اداس اور خاموش محبت تھی جو اسپتال والے دن ظاہر ہوئی۔ اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی لفظ نہیں بولا، بس چند سیکنڈ تک اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سینے نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں تو اس سے نفرت کرتی تھی نا، اس کے حاکمانہ رویے سے مجھے چڑ تھی، پھر آج اس کی اداسی مجھے کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ رات کے وقت بارش مزید تیز ہو گئی، پورٹیکو میں پانی جمع ہو چکا تھا اور بجلی کی کڑک سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ سینے کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ اپنا واٹر کین لینے کے لیے نیچے کچن کی طرف آئی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا کیونکہ بجلی جا چکی تھی اور صرف یو پی ایس کی دھیمی روشنی راہداریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ کچن سے پانی لے کر واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور اس کی نظر اسٹڈی روم پر گئی، اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے زرد روشنی باہر آ رہی تھی۔ سینے کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے دھیرے سے دروازے کے سرکائے ہوئے حصے سے اندر جھانکا۔ سلیمان اپنی بڑی سی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور آس پاس فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی مسل رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار تھے۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد سلیمان نے لیپ ٹاپ بند کر لیا اور اپنی دراز سے ایک چھوٹا سا فریم نکالا۔ سینے نے سانس روک کر دیکھا، وہ ایک پرانی تصویر تھی۔ سلیمان نے اس تصویر پر بہت نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر چھائی درد کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ زینیا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ زینیا، سلیمان کی دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز خالی کمرے میں گونجی۔ کاش تم سمجھ سکتی کہ میں نے تمہیں کبھی کھلونا نہیں سمجھا۔ میری ہر سختی کے پیچھے صرف تمہیں کھونے کا ڈر تھا، مگر میں نے تمہاری زندگی خراب کر دی۔ وہ تصویر سلیمان کی اور سینے کے بچپن کی تھی، وہ تصویر جس میں چھوٹی سینیا سلیمان کی انگلی تھامے کھڑی تھی اور سلیمان مسکرا رہا تھا۔ سینے کے چہرے پر خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے آپ سے عجیب سی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ جس شخص کو وہ ظالم اور جابر سمجھتی رہی، وہ تو اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا جنون اور غصہ دراصل اس کا ڈر تھا، ایک ایسا ڈر جو محبت کی انتہا سے جنم لیتا۔ اس نے بغیر کوئی آہٹ کے کچن کا چکر لگایا، ایک کپ گرم چائے بنائی اور خاموشی سے اسٹڈی روم کی طرف واپس آئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلیمان نے جلدی سے وہ فریم دراز میں رکھا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ اس نے سوچا شاید چچا جان یا دادا جان ہوں گے، آ جائیں۔ اس نے اپنی آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی۔ دروازہ کھلا اور سامنے سینیا کو چائے کی ٹرے تھامے دیکھ کر سلیمان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سینیا، تم اس وقت یہاں؟ اس کی آواز میں حیرت اور گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے یا پھر سینیا کسی شکایت کے ساتھ آئی ہے۔ سینیا نے خاموشی سے چائے کا کپ اس کی میز پر رکھا
اور وہ سلیمان کی آنکھوں میں موجود گھبراہٹ کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہی بزنس ٹائکون جو سینکڑوں لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا، اس وقت اس اکلوتی لڑکی کے سامنے بالکل بے بس اور سراسیما تھا۔ آپ دیر تک کام کر رہے تھے، اسی لیے چائے لے آئی، سری نے نظریں جھکا کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ سلیمان چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی اس کی شکل دیکھنے کی روادات نہیں تھی، وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لے کر آئی۔ شکریہ، سلیمان کے منہ سے صرف یہی لفظ نکل سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر سینیا کی طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے ڈرا ہو کہ کہیں اس کی نظر سے بھی سینیا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سینیا وہاں سے جانے کے لیے مڑی مگر پھر رک گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچھ کہے، ان تمام دوریوں کو مٹانے کی شروعات کرے جو ان کے درمیان حائل تھی۔ سلیمان، اس نے پہلی بار اس کا نام بغیر کسی لقب کے لیا۔ سلیمان نے چونک کر اوپر دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ آپ کھانا کھا کر سویا کریں، سینیا نے اپنی کانپتی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیمان وہیں کھڑا رہا، اس کے ہونٹوں پر مہینوں بعد ایک سچی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی میز پر رکھی گرم چائے کو دیکھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ یہ صرف چائے نہیں تھی، بس یہ زینہ کی طرف سے پہلا قدم تھا، ایک ایسی برف کے پگھلنے کی شروعات جو ان کے رشتے پر جمی ہوئی تھی۔ اگلی صبح خانہ اس کی فضا کچھ مختلف تھی۔ سورج کی ہلکی کرنیں بارش کے بعد کھلی فضا کو روشن کری تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پورا خاندان جمع تھا۔ ابراہیم صاحب، شفیق صاحب، رخسانہ بیگم اور زلیخا بیگم سب ناشتہ کر رہے تھے۔ سلیمان تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس نے نیوی بلو سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پرسکون تاثر تھا۔ السلام علیکم دادا جان، چاچی، اس نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو، ابراہیم صاحب نے مسکرا کر کہا۔ سلیمان کی نظریں غیر ارادی طور پر سینیا کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ کچن سے تازہ پراٹھے لے کر باہر نکل رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ سلیمان کو دیکھ کر اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ آئی۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ رخسانہ بیگم نے اپنی بہو کی یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ انہوں نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ سلیمان بیٹا، آج تم آفس جاتے ہوئے سینیا کو بھی لے جانا، اس کے پیپرز قریب ہیں تو اسے لائبریری جانا تھا، زلیخا بیگم نے اچانک کہا۔ سینیا نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا، مگر اس بار اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی اس نے یہ کہا کہ ڈرائیور کہیں نہیں کیوں نہیں ہے، یا وہ بس سے چلی جائے گی۔ سلیمان نے ایک نظر سینے پر ڈالی اور پھر چاچی کی طرف مڑا۔ جی چاچی جان، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ناشتے کے بعد دونوں گاڑی کی طرف بڑھے۔ اس بار سینے کے قدموں میں وہ غصہ یا مجبوری نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آئی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سلیمان نے گاڑی اسٹارٹ کی اور مین گیٹ سے باہر نکال دی۔ گاڑی میں ایک پرسکون خاموشی تھی جو پچھلے تناؤ سے بالکل مختلف تھی۔ تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہے؟ سلیمان نے گاڑی چلاتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا۔ سینے نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے ہوئے جواب دیا، جی اب میں بہتر ہوں۔ اگر یونیورسٹی میں یا لائبریری میں کوئی مسئلہ ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا تم مجھے بتا سکتی ہو، سلیمان نے مزید کہا۔ تمہیں ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینیا نے سلیمان کے پروفائل کو دیکھا، اس کے مضبوط جبڑے، اس کے متوازن سائیڈ لک اور اس کی آنکھوں میں موجود سنجیدگی اسے ایک مکمل اور بااعتماد مرد ثابت کر رہی تھی۔ آپ نے اس رات خاموش میں، سینیا کہتے کہتے رکی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے اپنے اندر کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ غصے میں تھا نا؟ سلیمان نے گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر شرمندگی کے سائے لہرائے۔ سینیا، اس بات کو یاد مت کرو۔ اس کی آواز رک گئی۔ میں اپنی زندگی کا وہ لمحہ مٹانا چاہتا ہوں جہاں میں نے تمہیں ڈرایا، تکلیف دی۔ میں جنون میں تھا کیونکہ مجھے لگا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو اور مجھے چھوڑ دو گی۔ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا سینیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری عزت نہ کروں۔ سلیمان نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور سینیا کی طرف مڑا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں تم سے ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں۔ تم چاہو تو مجھے زندگی بھر سزا دے لو، مگر یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتا۔ ایک جانا مانا بزنس ٹائکون جو پوری دنیا کے سامنے اپنی بات پر اڑا رہتا، آج پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سینیا کے دل کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ اس نے جلدی سے سلیمان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو چھوا اور انہیں نیچے کیا۔ سلیمان، بس کریں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر ڈھلک گیا۔ میں نے بھی آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں کسی اور کو پسند نہیں کرتی تھی، میں نے وہ سب صرف آپ کو غصہ دلانے اور طلاق لینے کے لیے کہا تھا۔ سلیمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے دل پر جمے ہوئے بوجھ کا ایک بڑا سا حصہ جسے پل بھر میں غائب ہو گیا۔ تو تم نے جھوٹ بولا تھا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔
زینیا نے شرما کر نظریں نیچے جھکا لی اور ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا. ہاں مجھے آپ کے حاکمانہ رویے سے چڑ تھی، اسی لیے میں آپ کو سے دور کرنا چاہتی تھی. سلیمان کے ہونٹوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے زینیا کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی زندگی کی تمام خوشیاں واپس آ گئی. اس کا مطلب ہے میری زینیا کے دل میں کوئی اور نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تڑپ اور مسرت تھی. زینیا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا خاموش رہنا اور سرخ ہوتے گال ہی سلیمان کے لیے سب سے بڑا جواب تھے. سلیمان نے بہت پیار سے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. اس بار زینیا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا. اس کی انگلیوں نے سلیمان کی انگلیوں کو ایک ہلکا سا دباؤ دیا، ایک ایسا دباؤ جو قبولیت کا ایک نئی شروعات کا اور اعتماد کا اعلان تھا. مجھے وقت چاہیے سلیمان، زینیا نے دھیمے سے کہا، ہر چیز کو معمول پر لانے کے لیے، اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے. تم جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو زینیا. سلیمان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے چہرہ جھکا کر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا، جیسے زینیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی. میں پوری زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے ہو. تمہاری رضا کے ساتھ گاڑی دوبارہ یونیورسٹی کی طرف بڑھنے لگی. اب ان کے درمیان کوئی نفرت، کوئی خوف یا کوئی غلط فہمی نہیں تھی. بارش کے بعد کا شفاف آسمان ان کی زندگی کی نئی صبح کا پتہ دے رہا تھا. یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر جب زینیا گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے مڑ کر سلیمان کو دیکھا. آج شام آپ مجھے لینے آئیں گے؟ اس نے ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. سلیمان کا دل خوشی سے بھر گیا. اس نے سر ہلا کر کہا، میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا مسز زینیا سلیمان. زینیا کے چہرے پر اس نام کی پکار سے ایک دلکش چمک آئی. وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی اور سلیمان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ یونیورسٹی کی عمارت کے اندر غائب نہیں ہو گئی. نفرت اور جنون کی آگ بجھ چکی تھی اور اب اس کی جگہ ایک ایسی محبت کا چراغ چل رہا تھا جس کی روشنی ان کی آنے والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے منور کرنی تھی. دن گزرنے لگے اور خان ہاؤس کی فضا بالکل بدل گئی. زینیا اور سلیمان کے درمیان کی تلخی اب ایک دوسرے کی عزت اور محبت میں ڈھل چکی تھی، مگر داستان ابھی باقی تھی. یونیورسٹی کے لائبریری ہال میں بیٹھی زینیا اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی کہ تبھی اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا. میسج کھولتے ہی زینیا کے رنگ اڑ گئے. اس میں سلیمان کی کچھ ایسی پرانی اور خفیہ دستاویزات کی تصاویر تھیں جن پر لکھا تھا، خان انڈسٹریز کی تباہی کا سچ، اور نیچے ایک جملہ لکھا تھا، اگر سلیمان کو بچانا چاہتی ہو تو خاموشی سے یونیورسٹی کے بیک گیٹ پر آؤ، ورنہ تمہارا شوہر کل تک سڑک پر ہوگا. زینیا کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر گر گیا. اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر خوف اور بے چینی کی بحر سمندر میں ڈوبنے لگی. سلیمان کے دل پر ایک نیا خطرہ منڈالا تھا اور اس بار زینیا اس کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے. زینیا کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے تصویروں اور میسیجز پر دوبارہ نظر ڈالی. کوئی تھا جو سلیمان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ اب محض ایک خوفزدہ لڑکی نہیں تھی جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہے. سلیمان نے اس کے لیے اپنی انا، اپنا جنون اور اپنا غرور قربان کر دیا. تو پھر وہ اس مشکل وقت میں سلیمان کی ڈھال کیوں نہ بنتی؟ اس نے جلدی سے اپنے نوٹ سمیٹے اور بیگ کندھے پر لٹکایا. وہ سیدھی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی، مگر اس بار وہ اکیلی اور بے خبر نہیں تھی. اس نے خاموشی سے سلیمان کی لوکیشن ہسٹری اور اپنا فون آن رکھا اور بیک گیٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سلیمان کو ایک مختصر سا وائس میسج بھیج دیا. سلیمان، میں یونیورسٹی کے بیک گیٹ پر جا رہی ہوں. کوئی آپ کے خلاف گہری سازش کر رہا ہے. آپ پریشان مت ہونا، لیکن جلدی پہنچے. بیک گیٹ پر ایک کالی گاڑی کھڑی تھی جس کا شیشہ آدھا کھلا تھا. گاڑی کے پاس ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا جسے زینیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا حسد اور مکر صاف آیا تھا. زینیا خان، اس شخص نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. آپ کون ہیں اور سلیمان کے بارے میں یہ کیسی فضول باتیں بھیج رہے ہیں؟ زینیا نے قدم پیچھے نہ ہٹائے نہایت مضبوطی سے پوچھا. میں سلیمان کا ماضی ہوں مسز سلیمان. اس شخص نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا. میرا نام وقار ہے. تمہارے شوہر نے بزنس کی دنیا میں مجھے سڑک پر لانے کے لیے بہت محنت کی، اور آج جب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل سائن کرنے جا رہا ہے تو میرے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو اسے ایک لمحے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہوں، سینیا نے للکارا. سلیمان ایک ایماندار بزنس مین ہے، وہ کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتے. اوہ واقعی؟ وقار ہنسا. محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن قانون ثبوت مانگتا ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ یہ فائلیں اور یہ جعلی ثبوت میڈیا تک نہ پہنچے تو تمہیں اپنے دادا جان سے کہہ کر خان انڈسٹریز کے 50% شیئرز میرے نام کروانے ہوں گے. تمہاری ایک بات پر پورا گھر ناچتا ہے، میں سب جانتا ہوں. زینیا کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک سرد مسکراہٹ ابھری. اس نے گھڑی پر وقت دیکھا.
5 منٹ ہو چکے تھے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے وقار صاحب کہ آپ ایک گاڑی کے سہارے سلیمان خان کی بیوی کو بلیک میل کر سکتے ہیں؟ خبر اس کی کہ وقار وہ سمجھ پاتا، پیچھے سے تیز بریکوں کی دل دہلا دینے والی آواز آئی۔ سلیمان کی گاڑی SUV ایک سائڈ پر رکی اور اس میں سے سلیمان اترا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا خوفناک جلال، مگر اس بار وہ جلال زینے پر نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے جگہ تھا۔ سلیمان کے ساتھ 2 پولیس اہلکار بھی گاڑی سے باہر نکلے۔ وقار کا چہرہ پل بھر میں زرد پڑ گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سلیمان نے 2 ہی قدموں میں سے اسے گردن سے دبوچا اور گاڑی کے بونٹ پر پٹک دیا۔ تم نے کیا سوچا تھا وقار؟ تم میری بیوی کو مہرا بناؤ گی اور میں خاموش رہوں گا؟ سلیمان کی آواز کسی غراتے ہوئے شیر کی مانی تھی۔ جعلی کاغذات کے بلبوتے پر تم مجھے بلیک میل کرنے چلے تھے؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تم پر نظر نہیں رکھ رہا؟ پولیس نے فوراً آگے بڑھ کر وقار کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ وقار غصے اور بے بسی سے سلیمان اور زینیہ کو دیکھتا رہا جب پولیس اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور پھر گھبرا کر زینیہ کی طرف مڑا۔ اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ صرف بے پناہ فکر نے لے لی۔ زینیہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ تم یہاں اکیلی کیوں آئی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا؟ سلیمان نے اس کے دونوں شانے تھام کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ زینیہ نے سلیمان کے انتباہوں میں آتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جو اس کی فکر میں کانپ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں سلیمان، اور میں اکیلی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ شوہر؟ شوہر کا لفظ سن کر سلیمان کے قدم جم گئے۔ اس نے بے یقینی سے زینیہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب خوف یا جھجک کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف محبت، اعتماد اور ایک پرسکون مان تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سلیمان کی آواز مدھم ہو گئی۔ میں نے کہا چلیے گھر واپس چلتے ہیں، مجھے اپنی ماں سائیں کو بتانا ہے کہ ان کی بیٹی نے اب اپنے شوہر کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لیا۔ زینیہ نے شرما کر نظریں جھکائیں اور سلیمان کا بازو پکڑ لیا۔ سلیمان کے دل کا لگا جیسے سالوں کا تھکا ہوا سفر اب ختم ہو گیا ہے۔ اس نے زینیہ کے سر پہ اپنی محبت بھری مہر سب کی اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ ماہ بعد خانہ اس کا دلکش لان پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ آج زینیہ کی پڑھائی مکمل ہونے پر ان کی رسمی رخصتی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پورے گھر میں خوشیوں کا شور تھا۔ ابراہیم صاحب اطمینان سے صوفے پر بیٹھے اپنے دونوں بیٹیوں اور بہوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب اپنے حق میں بالکل محفوظ اور خوش تھی۔ کمرے میں زینیہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا روپ پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا، سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی روایتی شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ انتہا کا وجیحہ لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زینیہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ مکمل نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف حاکمیت کو محبت میں بدلنے والا سلیمان تھا اور دوسری طرف نفرت کو اعتماد میں ڈھالنے والی زینیہ۔ سلیمان نے جھک کر زینیہ کی شانوں پر ہاتھ رکھے اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج بھی مجھ سے نفرت ہے؟ اس نے شرارت اور محبت کے آمیزے سے پوچھا۔ زینیہ نے مڑ کر سلیمان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے گال سے لگا لیا۔ نفرت تو کبھی تھی ہی نہیں سلیمان، وہ تو صرف میرا ڈر تھا جو آپ کے لیے بے پناہ جنون نے پیدا کیا۔ مگر جب آپ نے اپنے جنون کو میری عزت اور پسند پر قربان کیا تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت روپ جھاڑنے کا نام نہیں بلکہ اپنے محبوب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ سلیمان کی آنکھیں جذبات سے بھر گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت عقیدت اور محبت سے زینیہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ خاموش کے اس خوف کا مداوع تھا، یہ اسپتال کے اس تڑپ کا جواب تھا اور یہ آنے والی خوبصورت زندگی کا پیمان تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زینیہ، میری محبت تمہاری آزادی کبھی نہیں چھینے گی بلکہ تمہیں ہمیشہ پناہ دے گی۔ سلیمان نے نہایت نرمی سے اس کے کان میں کہا۔ زینیہ نے مسکرا کر اپنا سر سلیمان کے سینے پر ٹکا دیا جہاں دل کی دھڑکنیں اب ایک ساتھ ایک ہی ردم میں دھڑک رہی تھیں۔ دونوں کی زندگی میں چلنے والے وہ آگ اب بجھ چکی تھی اور اس کی راکھ سے ایک ایسی لازوال اور پرسکون محبت کا جنم ہو چکا تھا جو اب ہمیشہ کے لیے خانہ اس کے در و دیوار میں چمکنے والی تھی۔